الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. كذلك أنزلنا حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. یہ پچھلی آیات میں پڑھا کہ بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، کہ ان کے اعمال کی وجہ سے پھر ان کے برے اعمال ان کو اچھے نظر آتے ہیں، اور جو اس میں پڑا رہے تو پھر ہدایت کا راستہ وہ پھر نہیں پاتا، اور ایسے شخص کو اللہ گمراہ کرتا ہے. جب گمراہ ہوتا ہے تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. ان کا انجام کیا ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے عذاب ہے. دنیا کی زندگی میں عذاب کس قسم کا ہے؟ مختلف قسم کی وبائی امراض میں، مختلف قسم کے زلزلوں میں، مختلف قسم کی جنگوں میں، اور غیر اعمال اور غیر ایمان والوں کے دلوں کو اگر اندر جھانکے آدمی تو وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. سب سے بڑا عذاب تو یہی ہے کہ مطمئن اور اطمینان اور سکون والی زندگی ان کو نصیب نہیں ہوتی. ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارا کچھ ہے ان کے پاس، لیکن سکون کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کہیں سکون ان کو ملتا نہیں ہے. یہ تقریباً سن 2000 کی بات ہے. ایسے واقعہ ذہن میں آ گیا کہ بڑی عید کے موقع پر جب ریونڈ واپس آ گئے تو وہ خوش ہوتے. ریونڈ جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ واپس ہی جب آتے ہیں مرکز کی طرف تو بڑی خوشی ہوتی ہے، گھر آنے جیسے آدمی اپنے گھر آتا ہے. تو وہاں ہمارے جو امیر تھے حلقہ علماء کے، انہوں نے کہا بھائی جماعت تیار ہے، 3 دن سے ترجمان کوئی نہیں ہے ان کے پاس، تو اگر کوئی قربانی دینا چاہے تو یہ اچھی بات ہے. قربانی مانگی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا. ان کے ساتھ آیا اور پھر واپس چلا گیا. اس میں جرمنی کا ایک خوبصورت سا نوجوان، ان کو دیکھنے کو دل چاہتا تھا. ایسا اللہ نے ان کو کشش دی تھی ان میں. وہ نیا مسلمان ہوا تھا. کہتا یہ میرا پہلا چلہ ہے جو میں نے پوچھا ان سے کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ مجھے بنایا گیا تھا وہاں عربی کا ترجمان، اور وہ تھا بولتا انگریزی میں بولتا تھا، عربی جانتا ہی نہیں تھا. وہ جرمنی کا تھا. خیر دوسرے عرب بھی تھے اس میں. تو اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس. عجیب سا کہانی تھی اس کی، لیکن سکون نام کی چیز نہیں تھی. کوئی سکون نہیں تھا میرے پاس. تو میں ایک سیاح کی اس میں وہ ان کے سیاحوں کو جو خاص سائیکل ہوتی ہے وہ، اور اس کے خاص کپڑے، وہ سارا کچھ لے کے گھومتے گھومتے میں دنیا پھرا. پھر میں چرچ وغیرہ یہ عبادت خانے سارے وہاں ان کو دیکھا، لیکن جو دل کو سکون چاہیے تھا وہ مجھے نہیں ملا. خیر میں مختصر کر رہا ہوں اس واقعے کو. کہتا ہے ایران کے باؤنڈریز پر میں آیا تو وہاں شام کا وقت تھا. تو مجھے کہا کہ
یہاں آپ کی طرح کے سیاح اور بھی ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ تو میں نے مجھے خوشی ہوئی، میں کہا چلتا ہوں وہاں۔ جا کے دیکھا تو کہتا ہے اس قسم کے لوگ، یہ تبلیغ جماعت کی شکل بتائی کہ اس قسم کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یقین سے دور سے دیکھ کر ہی مجھے اطمینان میں اور سکون ہوا، مجھے کہتا وہاں بیٹھ گیا۔ پھر وہاں سے میں اسلام آباد آیا۔ اسلام آباد میں خیر لمبا قصہ تھا ان کا۔ اسلام آباد میں ان کی سائیکل بھی چوری ہو گئی، اور کپڑے جو تھے وہ بھی خاص قسم کے کپڑے تھے، وہ سردی گرمی دونوں میں استعمال ہو سکتے تھے، دونوں سے وہ کرنے والے سارے چوری ہو گئے۔ مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں نے ان کی یہ ساری چوری استقبال کرتے۔ اسلام آباد میں آ کر وہاں کہتے وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ لاہور میں ایک جگہ ہے کہ وہاں جرمنی کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اب دیکھو یہ چوری بھی سبب بن گئی، اب ورنہ تو یہ جرمنی جاتا چلا نا، یہ چوری بھی بعضی شر میں بھی خیر ہے کہ یہ چوری بھی اس کے ایمان کے سبب بن گئی ہے۔ کچھ بھی نہیں بچا، جانے کے لیے ٹکٹ کچھ سب کچھ چوری ہو گیا وہاں۔ کہتے وہاں مجھے وہ پتہ بتا دیا گیا، گاڑی میں بٹھایا گیا، تو میں رائے گنج پہنچا۔ مرکز پہنچ کے کہتا ہے میری دنیا ہی بدل گئی، مجھے عجیب سا لگا، مجھے ایسا لگا کہ میں وہ جنت جسے کہتے ہیں وہاں اندر داخل ہوا۔ تو وہاں جا کے میں نے جب اپنا تعارف کرایا تو مجھے وہاں لے جایا گیا، مہمانوں کا جو خاص کمرہ ہوتا ہے وہاں لے جایا گیا۔ تو اندر جا کے جرمن والوں کے پاس مجھے لے جایا گیا، انہوں نے استقبال کیا میرا۔ تو میں بیٹھنے سے پہلے ان سے کہا کہ پہلے کلمہ پڑھو مجھے۔ تو کہتا ہوں جو سکون، جو اطمینان ان 40 دنوں میں نے پایا ہے، دنیا کی ساری چیزیں میرے پاس ہیں اور جگہ جگہ میں ڈھونڈتا رہا، لیکن مجھے وہ سکون اطمینان نہیں ملا۔ ہم ان ظاہری اسباب اور چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ شاید بڑی چیزیں ہیں ان کے پاس، لیکن سب سے بڑی چیز اطمینان والی زندگی ہے۔ تو لہم فی الدنیا عذاب، ان کے لیے لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے۔ ولعذاب الآخرۃ اشق، یہ شین قاف قاف سے شقاق کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو حاصل کرنے کے لیے جو تکلیف اٹھائی جاتی ہے، اس کے معنی میں ہے۔ تو شاق مشکل کام، بھاری کام، اشق اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت ہی زیادہ بوجھل، اور دنیا اور عذاب آخرت کا بہت ہی زیادہ بوجھل ہے۔ وما لهم من اللہ من واق، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے ان کو بچانے والا۔ وقایقی وقایا کے معنی بچنے بچانے کے آتے ہیں، بچانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ تو واقن واقعون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے اللہ سے۔ وما لهم من اللہ من واق، اور اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، حالت، یہ مثل مثال کے معنی میں بھی آتا ہے، اور مثل ڈسکرپشن، وضاحت، توضیح کسی چیز کی اس معنی میں بھی آتا ہے، حالت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہ حالت اس جنت کی، کیفیت، وصف اس جنت کی کیا ہے؟ مثل الجنت التي، اس جنت کی کا وصف، اس جنت کی حالت جس کا کہ وعد المتقون، متقی لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے۔ وعدہ مجہول کا صیغہ، کیا ہے اس کا وصف؟ تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جو درخت ہیں، جو بالا خانے ہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور جنت کی نہروں کے بارے میں پہلے بھی بات آئی تھی کہ وہ اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ شرابن طہورا کی نہر، پاکیزہ پانی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، اس کے نیچے یہ بالا خانوں میں ہوں گے اور نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اکلھا دائم، اکل اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ، اور یہاں مراد کیا ہے؟ اس کا پھل، دائم لا زوال ہے، ہمیشہ رہنے والا، دوام سے۔ وظلھا، اور اس کے سائے بھی، یعنی اس کے سائے بھی دائمی اور اس کا پھل بھی دائمی۔ کیا مطلب؟ کہ پھل کھائیں گے دوسرا لگے گا، کھائیں گے دوسرا لگے گا، یہ نہیں کہ ختم ہونے کا کوئی اندیشہ ہے وہاں ان چیزوں کا۔ اکلھا دائم وظلھا، اس کا پھل لا زوال اور اس کے سائے ہمیشہ کے لیے۔
تلک عقبی الذین اتقوا، عقبہ کا لفظ پھر آیا کہ یہ بدلہ ہے، انجام ہے، رزلٹ ہے، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، وہ کون ہے؟ عیسائی اور یہودی، کہ ان کو کتاب تورات، زبور، انجیل وغیرہ جو کتابیں دی گئی تھی وہ لوگ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ تو اہل کتاب یفرحون، فرح یفرح خوش ہونا، خوش ہوتے ہیں کس چیز سے؟ بما انزل الیک، اس چیز سے جو تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے، یعنی اے نبی جو قرآن تیری طرف نازل ہوتا ہے اہل کتاب اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ومن الاحزاب، اب خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کر ایمان بھی لے آتے ہیں۔ تو وہ ان میں سے جیسے یہودیوں میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جلیل القدر عالم تھے یہودیوں کے، لیکن اسلام آیا تو جلیل القدر صحابی بنے۔ اور سر نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ تھا عیسائی تھا، اس طرح کے بہت سارے عیسائی اس کی طرح وہ اسلام کا جب سنا انہوں نے تو وہ چیز تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس تھی، ان کی تصدیق کرنے والی تھی، سمجھ گئے کہ یہ وہی حق ہے جو آنے والا تھا، اس لیے وہ ایمان لے آئے۔ ومن الاحزاب، حزب ان کی جمع، احزاب گروہ، ٹولے، فرقے، جماعتیں۔ ومن الاحزاب، اور ان گروہوں میں من وہ ہے ینکر بعضہ جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اب قرآن جو آیا ہے، قرآن تو ان سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور تصدیق کر کے جو انہوں نے تحریف کی تھی وہ تو نکال دیتا ہے کہ یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ اب وہ تو اس پر ایمان لانے والے تھے، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ یہ اس کے مطابق ہونا چاہیے، لہٰذا قرآن کی وہ باتیں، ان باتوں سے انکار کیا جاتا تھا جو کہ ان کے عقائد کے خلاف تھا۔ تو من ینکر بعضہ، جو اس کے بعد سے انکار کرتے تھے، اور بعد سے انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن کل کے کل پر ایمان لانا ہے، اپنی مرضی کا ایمان قبول نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی کا ایمان لاتے تھے، بعض قرآن کی چیزوں سے وہ انکار کرتے تھے۔ باہر کے کسی اس میں پی ایچ ڈی کے بارے میں اس دن مفتی صاحب یہاں سنا رہے تھے کہ قرآن کی وہاں اسلامیات کے کسی موضوع پر پی ایچ ڈی کرنے والے تھے، تو ان کو لیکچر دیتے ہوئے قرآن کی ساری صفتیں، تعریفیں بیان کی گئی۔ وہ کرانے والے کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مستشرقین ہوتے ہیں، ان کا علم بڑا تیز ہوتا ہے اسلام کے بارے میں بھی۔ تو سارا قرآن کی فضیلت سارا بیان کرتے 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 سارا کچھ، ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے اسلام سے لوگوں کو باغی بنانے کا۔ یہ طریقہ نہیں کہ وہ کہہ دیں کہ بھائی یہ قرآن غلط ہے، ویسا نہیں کہتے۔ مسلمانوں کو اسلام کا باغی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور بیچ میں اپنا اظہار چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو کہتے قرآن کی ساری تعریفیں کی گئی، کرنے کے بعد قرآن کی اچھی تشریح ہیں، اچھی فضیلتیں بیان کی گئی، اور آخر میں آ کے صرف اتنی سی بات کہہ دی کہ بھائیو یہ دیکھو، یہ ایک صورت جو ہے یہ تبت یدا ابی لہب و تب، یہاں بددعائی کی گئی ہے ابو لہب کے بارے میں۔ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ بددعائی والا کلمہ اپنے کلام میں لے آئے، لہٰذا اس پر اشکال ہے کہہ کر لوگوں کے دلوں کو قرآن کے بعد سے ہٹا دیا۔ اور کہتے ہیں کہ بعد میں امتحان کے پرچے میں سوال بھی اسی طرح کا آیا کہ وہ کون سی صورت ہے کہ جو قرآن کے مزاج کے خلاف ہے، یا اس قسم کا کوئی صورت، یعنی کہ مسلمانوں کے ذریعے وہ صورت کا نام لکھوا کر ان کو کافر بنایا جا رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کار اسلام سے نکالنے اور دور کرنے کا، شکوک و شبہات ڈالنا، قسم طرح طرح کے شکوک اور شبہات ان کے دلوں میں ڈالنا۔ کہتا ہے یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، قل آپ کہہ دیجئے ان سے، اعلان کھلم کھلا کہ ایمان لانا ہے تو کیا، انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں بس۔ یہ جو تھوڑے بہت کچھ مشرکین تھوڑا ملاتے ہیں، کچھ یہودی کسی کو بیٹا بیٹی وغیرہ بناتے ہیں، یہ چیزیں میرے اسلام میں نہیں ہیں۔ ولا اشرک بھی،
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یہ بنیادی عقائد ہے بھائی. اس کے تم بھی قائل ہو لیکن اس کو گڑبڑ کیا ہوا ہے تم لوگوں نے. الیہ ادعو، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں. والیہ مآب، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے. یہ سارے الیہ ادعو، اسی ایک اللہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں. والیہ مآب، اور میں لوٹنا اسی کی طرف. آخرت کا عقیدہ، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، اور مجھے حکم دیا رسالت کا عقیدہ. ان تمام عقائد کی طرف ان کو گویا کہ متوجہ کیا گیا. اس سے باہر ہٹ گئے تو ایمان نہیں ہے. مآب آب یعیب ایبن و ایابن کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، توبہ کرنا. آئبین التائبین، وہ ہے نا آئب اس میں فاعل کا صیغہ. اور مآب جو ہے یہ مصدر ہے، لوٹنے کی جگہ. مصدر میمی اگر کہہ دیں اس کو، اور اگر ظرف کہیں تو لوٹنے. مآب مصدر میمی اگر کہہ دیں تو لوٹنا ہے کا ترجمہ کریں گے. اور مآب کو اگر ظرف کا صیغہ مان لیں تو لوٹنے کی جگہ. تو الیہ مآب، اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے. ٹھیک. آگے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح اس کو میں نے نازل کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو میں نے اس طرح نازل کیا ہے کہ حکماً عربیاً، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے. حکم حکم سے بھی ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کرنے والا، اور حکمت سے بھی ہو سکتا ہے کہ حکمت سے بھرا ہوا. عربیاً، عربی میں. یہ عربی کا اس لیے تخصیص کر دی گئی کہ سابقہ کتب عربی میں نہیں تھی. یہ قرآن عربی میں ہے کہ یہ قرآن ہم نے حکم بنا کے عربی میں نازل کیا ہے. قرآن کی طرف بھی عقیدہ کا بتا دیا گیا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، پھر آگے ایک تحدید ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کر رہے ہیں کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اتباع کرنا. اگر آپ نے اتباع کی اہواءہم، ان کے خواہشات کی، جو یہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا اس طرح کرو، تھوڑا سا یوں کرو، اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ بعد ما جاءک من العلم، تمہارے پاس علم آنے کے بعد. یعنی علم سے مراد یہاں قرآن کا علم اور یقینی علم ہے. یقینی علم آنے کے بعد ما لک من اللہ من ولی ولا واق، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کے مقابلے میں کوئی مددگار اور نہیں بچانے والا. اللہ سے تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے مقابلے میں تو تیرا کوئی والی نہیں ہوگا، مددگار اور حمایتی کوئی نہیں.